قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معنى للجمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنبیہ نمبر 201. رمضان کی عجیب فضیلت. سوال: مندرجہ ذیل روایت کی تحقیق مطلوب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان برکت والا مہینہ آ گیا. اس میں خیر و برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں دعاؤں کو پسند کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اعمال میں تمہارے جذبے کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. پس اللہ کو اپنے خیر کا جذبہ دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بہت بڑا محروم ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے. کیا یہ روایت درست ہے؟ الجواب باسمہ تعالی. سوال میں مذکور روایت مختلف کتب میں موجود ہیں، جیسے طبرانی، ہیثمی اور بیہقی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اخرجہ طبرانی فی مسند الشامیین 2238 والشاشی فی مسندہ 1224 والحسن الخلال فی اعمالہ 66 والبیہقی فی القضاء والقدر 60 من طریق محمد بن قیس عن عبادۃ بن نصی عن جنادۃ بن ابی امیہ عن عبادۃ بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما وحضر رمضان اتاکم رمضان شہر برکۃ فیہ خیر یغشاکم اللہ فینزل الرحمۃ ویحط فیہا الخطایا ویستحب فیہا الدعوہ ینظر اللہ الی تنافسکم ویباہیکم بملائکہ فأروا اللہ من انفسکم خیرا فإن الشقی کل الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ. اس روایت کی اسنادی حیثیت. یہ روایت سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن سعید المسلوب. اس کے متعلق ائمہ محدثین کے اقوال بہت سخت ہیں. اس روایت کو جب علامہ ہیثمی نے نقل کیا تو انہوں نے محمد بن ابی قیس کو مجہول قرار دیا. والحدیث اوردہ الہیثمی فی مجمع الزوائد حدیث نمبر 4783. وقال رواہ الطبرانی فی الکبیر وفیہ محمد بن ابی قیس ولم اجد من ترجمہ. لیکن حافظ ابن حجر نے وضاحت کی کہ یہ محمد بن سعید المسلوب ہی ہے. قال الحافظ برہان الدین الناجی فی اجالۃ الاملاء جلد نمبر 2 رقم نمبر 822. وشیخنا الحافظ ابن حجر افاد بخطہ علی حاشیۃ نسختہ بمجمع الہیثمی ان محمد المذکور هو المسلوب وهو محمد بن سعید بن حسان بن قیس الاسری. محمد بن سعید الشامی المسلوب، اس راوی کے تقریباً 100 نام ذکر کیے گئے ہیں. چونکہ یہ جھوٹا راوی تھا اس لیے خود کو سند میں چھپانے کے لیے ساری کوشش ہوتی تھی. ذکرہ الحافظ ابن حجر فی التہذیب جلد نمبر 3 رقم نمبر 572-573. محمد بن سعید بن حسان بن قیس الاسدی المسلوب ویقال محمد بن سعید بن عبد العزیز ویقال ابن ابی عتبہ ویقال ابن ابی قیس ویقال ابن ابی حسان ویقال ابن الطبری ویقال غیر ذالک فی نسبہ ابو عبد الرحمن ویقال ابو عبداللہ ویقال ابو قیس الشامی الدمشقی ویقال الاسدی. اس راوی کے بارے میں محدثین کے اقوال. نمبر 1، امام احمد کے بیٹے کہتے ہیں کہ جھوٹا راوی تھا،
خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس کو عقیدہ زندقہ کے جرم میں قتل کروایا۔ قال عبداللہ بن احمد عن ابیہ قتلہ ابو جعفر المنصور فی الزندقہ۔ حدیث موضوع۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جان بوجھ کر جھوٹی روایات بناتا تھا۔ وقال ابو داؤد عن احمد عمدا کان یزع۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کی روایات چھوڑ دی گئی۔ وقال البخاری ترک حدیث۔ خالد بن یزید کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ جب کوئی بات اچھی ہوتی ہے تو میں اس کے لیے سند بنانے کو برا نہیں سمجھتا۔ وقال دحیم سمعت خالد بن یزید الازرق یقول سمعت محمد بن سعید الاردنی یقول اذا كان الكلام حسنا لم ابالی ان اجعل له اسنادا۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ روایت گھٹتا تھا لہذا اس کی روایت نقل کرنا درست نہیں۔ وقال ابن حبان كان يزع الحديث لا يحل ذکرہ الا على وجه القدح فیہ۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس بات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ راوی ساقط الاعتبار ہے۔ وقال الحاکم هو ساقط لا خلاف بین اہل النقل فیہ۔ خلاصے کلام یہ ہیں کہ اس مضمون پر تو کچھ ضعیف روایت موجود ہے لیکن سوال میں مذکور روایت سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور ناقابل بیان ہے، لہذا آپ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کر کے اس کو پھیلانا درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔